کرتاجنا قسط نمبر 12۔ سنتوش کو یہاں آئے ہوئے آج 2 ماہ ہونے والے تھے۔ وہ سردار پولابیس کی قید میں تھا۔ قید خانہ کیا تھا؟ بس ایک نہایت خوبصورت رہائش تھی جہاں وہ صرف ایک ہی کام کے لیے پالا جا رہا تھا، اور وہ تھا سردار پولابیس کے ہوس کو پورا کرنا۔ کیسا اندھیر تھا! ایک نوعمر مرد کو کسی داشتہ کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا۔ قبل مسیح کی صدیوں میں یہ قباحت اپنے عروج پر تھی۔ چند صدیاں قبل شہر صدوم کے لوگوں کو خدا کے عذاب نے آ لیا تھا۔ وہ قوم تباہ کر دی گئی تھی اور ان کی بستیاں الٹ دی گئی تھی۔ وہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، جو اپنی عورتوں کو بھلا کر نوعمر لڑکوں کے ساتھ جنسی فعل کرنے کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کو بھی معاف نہ کیا۔ لوط علیہ السلام ان کی منتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے اس محترم نبی نے کہا کہ میری بیٹیوں سے شادی کر لو، لیکن میرے مہمانوں کو کچھ مت کہو، یہ خدا کے فرشتے ہیں۔ مگر لوط علیہ السلام کی قوم نہ مانی۔ وہ آپ کے گھر میں گھس آئے اور چاہا کہ مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کریں، لیکن وہ تو اللہ کے فرشتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا اور لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو عذاب شدید کا مزہ چکھایا۔ قبل مسیح کی صدیاں لواطت کے حوالے سے اس قدر آلودہ تھی کہ پھر کبھی ان کی مثال قائم نہ ہو سکی۔ یہ بہت مشکل دور تھا اور سنتوش بیچارہ اسی دور میں پھنس گیا تھا۔ وہ جس پہاڑی پر قید تھا یہ بہت پرفضا پہاڑی تھی۔ یہاں برف نہیں تھی بلکہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ تحد نگاہ حسن ہی حسن تھا۔ یہ ایک پھولوں اور سبزے سے لدی ہوئی پہاڑی تھی جس کے بڑے ہوئے پیٹ پر چنار اور دیودار کے درخت بہت کم کم فاصلے پر گویا ایک گھنے جنگل کی صورت میں اگے ہوئے تھے۔ پہاڑی کے سینے پر کھڑے ہو تو سامنے کی پہاڑی کا منظر گویا جنت کا نظارہ تھا۔ نیچے گہری کھائی تھی اور سامنے دوسری سرسبز پہاڑی تھی۔ گھنے چنار کے درختوں میں سفید برفانی ریچھ ٹہلتے رہتے تھے اور اونچے دیودار پر دن بھر سفید گلہریاں دوڑ دوڑ کر چڑھتی اور دوڑ دوڑ کر اترتی تھی۔ سنتوش کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے۔ وحشی کی درندگی نے اسے گھائل کر دیا تھا۔ سردار پولابیس کا طبیب اس کا علاج کر رہا تھا۔ سنتوش بہت کمزور ہو گیا تھا۔ غار میں خندق کی طرح کھود کر بنایا گیا خوبصورت مکان سنتوش کا حسین قید خانہ تھا۔ اس جگہ کا نام غالت زار تھا۔ فی الحقیقت یہ ایک مختصر سا پہاڑی گاؤں تھا۔ یہاں کی تمام آبادی زمرد کے سوداگر اور جنگجو تھی۔ یہ مکان خاصا بڑا تھا، شاید کثیر المقاصد۔ زیادہ تر کمروں پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ پولابیس کے طبیب کا نام شانان تھا۔ طبیب کے علاوہ اس مکان کی نگرانی کے لیے کوئی پہرے دار نہ بٹھایا گیا تھا۔ سنتوش کے دل میں بارہا بھاگ جانے کا خیال آیا، لیکن وہ سوچتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جانا ممکن نہیں۔ یقیناً آس پاس پولابیس کے آدمی اس کی نگرانی کے لیے موجود ہوں گے۔ شانان نے سنتوش کو بتایا کہ غالت زار کے باشندے جنگلی اور وحشی ہیں۔ وہ دن بھر عمارت کے باہر ایک بڑے پتھر پر بیٹھا رہتا۔ پہاڑی کے سامنے سرسبز و شاداب وادی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، سردیوں کی آمد تھی۔ وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بیٹھتا تو اسے سکون سا محسوس ہوتا۔ دونوں پہاڑیوں کے درمیان نیچے ایک نالا بہتا تھا جو برفباری کے موسم میں خوب چیختا چنگاڑتا اور سردی بڑھتی تو ٹھٹک کر سفید چادر اوڑھ لیتا اور چپ کر کے سو رہتا۔ برف گرمیوں کے موسم میں ڈھلنی شروع ہوتی تو نالوں میں پھر بیدار ہو جاتا۔ سنتوش نے محسوس کیا کہ کرتاجنا میں بھی گرمی چل رہی ہوگی۔ ساری پہاڑی گل کیسور چمیلی کے پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دیودار کے درخت آسمان کے ساتھ چھیڑخانی کرتے محسوس ہوتے۔ نالے پر دوپہر کے وقت جنگلی بکریوں کے پانی پینے کا نظارہ سنتوش کو مبہوت کر دیتا، لیکن اس کا دکھ ہر چیز کی تاثیر سے بڑھ کر تھا۔ شنان دن بھر اس کے پاس رہتا۔ وہ دیر عمر قلتی تھا، دن بھر طرح طرح کے قہوے بناتا، خود بھی پیتا اور سنتوش کو بھی پلاتا۔ وہ طبیب تھا، لیکن وہ بھی سنتوش کے بدن کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا۔ سنتوش اس کی چبھن کو محسوس کرتا اور اس کا دل اپنے عہد کے المیہ پر رونے لگتا۔ کبھی کبھی شنان اسے دیکھ کر ہنسنے لگتا، جانے کیا سوچ کر۔ سنتوش ابھی تک اپنے لیے کچھ بھی کر سکنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے شیتل کی یاد آتی تو بے حد پریشان ہو جاتا۔ سوچتا اس قدر وقت گزر جانے کے بعد شیتل کس حال میں ہوگی، کیا ضروری ہے کہ ابھی تک زندہ ہو؟ لیکن اس کے اندر سے جواب آتا، وہ زندہ ہے۔ کئی روز گزر جانے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اسے یہاں سے خود نکلنا ہوگا۔ وہ دھیرے دھیرے شانان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا اور باتوں ہی باتوں میں اس طبیب سے بہت کچھ پوچھ لیا۔ اسے پتہ چلا کہ یہ مکان پولابیس کا مہمان خانہ تھا۔ یہاں حقیقت میں کل 5 ملازم تھے۔ شانان کے علاوہ ایک باورچی، ایک چوکیدار اور باقی 2 افراد صفائی اور جھاڑ پوچھ کرتے تھے۔ وہ دن میں آتے اور دوپہر سے پہلے چلے جاتے۔ یہ لوگ آپس میں قلتی زبان بولتے تھے۔ سنتوش اب ان کی کچھ باتیں سمجھنے لگا تھا۔ وہ کبھی کبھار اس کے بارے میں بھی بات کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ وہاں سے فرار نہیں ہو سکتا۔ سنتوش کا اپنا بھی یہی خیال تھا۔ یہاں سے شمال کی جانب تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر تالیوم کی شاہراہ تھی اور اس کے پہلو میں بوڑھا درہ بولانگ جو صدیوں سے کسی ازدہی کی طرح منہ کھولے اطالعے پر اپنی آنکھیں ٹکائے نہ جانے کس کا منتظر تھا۔ یہاں سے درہ بولانگ کو آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا تھا۔ وادی برف کا یہ علاقہ اسپین کی سرحد کے نزدیک تھا۔ یہاں سے شمال مغرب میں 70 کلومیٹر کے فاصلے پر دریا بوتان اپنے پانیوں کو لے کر نیچے جنوب کی طرف دوڑتا تھا۔ شمال کی طرف سنتوش کی فرار کی کوشش بے معنی تھی۔ شاہراہ کی طرف بھی جانا ٹھیک نہیں تھا۔
وہاں سب سے مشکل تھی۔ اس نے جنوب کی طرف فرار ہونے کا ارادہ کیا۔ وہ کسی طرح غالت زار سے قریبی شہر تمار تک پہنچ جاتا تو وہ کچھ رومی آباد تھے جو قلتی اقوام سے الگ تھے۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا تاکہ شیتل کو چھڑا سکے۔ وہ فرار کے منصوبے بنانے لگا۔ یہ معلومات اس نے شانان سے حاصل کی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے سوچا کہ کسی رات مشرق کی جانب سے ایشور کا نام لے کر نکل جائے، لیکن اس کا یہ فیصلہ بچکانا تھا۔ اتنا طویل سفر بغیر کسی زیادہ راہ کے اور بغیر کسی رہنمائی کے قریب ناممکن تھا۔ اس کے بھٹک جانے یا کسی قلتی وحشی کے ہاتھ لگ جانے کے 100% امکان تھے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ یہاں کب تک رہ سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ وہ فرار کی کوشش کے دوران مر جاتا، اور اب وہ اس کے لیے تیار تھا۔ یا عمر بھر سڑتے رہنے سے تو بدرجہ بہتر تھا کہ وہ بھاگ جائے۔ اس نے خود کو تقدیر کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس روز آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، سردی بڑھ گئی تھی۔ اس کے پاس سامان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ رات ہوتے ہی تمام منصوبہ سوچ کر وہ بستر پر لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار خود کو تسلیہ دیتا کہ یہاں سے فرار ہونے میں وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ نیز شب کے قریب وہ احتیاط کے ساتھ اٹھا اور دبے قدموں آواز چلتا ہوا انتہائی خاموشی کے ساتھ برآمدے میں آ گیا۔ چوکیدار عمارت کے صدر دروازے کے قریب بڑی سی کرسی پر بڑی سی چارپائی پر لحاف اوڑے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ چوکیدار کا نیزہ چارپائی کے نزدیک دیوار کے ساتھ ترچھا پڑا تھا۔ سنتوش کے بدن میں پارا دوڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چیتے کی طرح مستعدی اتر آئی۔ اس نے دل میں ایشور کا نام لیا، چوکیدار کا نیزہ اٹھایا اور چپکے سے باہر نکل آیا۔ باہر یخبستہ ہوا نے اس کے استقبال کی۔ اس کا کلیجہ کانپ گیا۔ انتہائی سرد و تیز ہوا کی آواز اور درختوں کے درمیان ہوا کے گزرنے سے پیدا ہونے والی سنسناہٹ کے سوا وادی میں کوئی آہٹ نہ تھی۔ ہر طرف تاریکی نے دھاوا بول رکھا تھا اور ماحول اس قدر خوفناک تھا کہ کسی عام انسان میں ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہ ہوتی، لیکن اس نے ایک عزم کے ساتھ بائیں جانب چنار کے درختوں کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ اس کے بدن پر گرم لباس تھا۔ وہ چلتا رہا تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے اسے پہاڑی موڑ کاٹتی ہوئی دکھائی دی۔ اب اس کے سامنے ایک ہیبتناک پہاڑ منہ اٹھائے کھڑا تھا۔ تمار کی جانب سفر کرنے کے لیے پہاڑ کے سائے میں چلنا تھا۔ اس عظیم پہاڑی کے عقب میں درہ بولانگ تھا۔ رات ابھی کافی باقی تھی۔ وہ جلد از جلد غالت زار کے علاقے سے دور نکل جانا چاہتا تھا، لیکن سردی کی شدت کی وجہ سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید ایسا نہیں کر پائے گا۔ وہ چلتا رہا، مسلسل چلتا رہا۔ پہاڑی راستوں اور اندیکھی راہوں کی وجہ سے اس کی رفتار سست تھی۔ مسلسل چلتے رہنے کی بدولت اس کا بدن گرم ہو گیا۔ کبھی کبھار کسی درندے کی غراہٹ سے چکا دیتی، لیکن ابھی تک اس کے پائے استقلال میں لرزش نہ آئی۔ صبح بھی دور تھی، اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے آس پاس کوئی موجود ہے۔ یہ جگہ دور دور تک ویران تھی۔ سارا علاقہ گھنے جنگلات سے ہٹا ہوا تھا۔ اس سمے رات کا دوسرا پہر گزرنے والا تھا۔ اس کی تمام حسیات بیدار ہو گئی۔ اس قدر سردی میں یہاں اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ اسے لگا جیسے 2 آدمی باتیں کر رہے ہوں۔ اس نے اپنی توجہ اس طرف مبذول کر دی۔ تیز ہوا کے ساتھ باتوں کی مدھم سی آواز اسی جانب سے آ رہی تھی جس طرف سنتوش کھڑا تھا۔ سنتوش ان آوازوں کو مزید بہتر طور پر سننے کے لیے چند قدم اور آگے جا کر اور چھپ کر ان کی باتیں سنتا رہا، لیکن اب وہ احتیاط کے ساتھ کھٹکا کیے بغیر آگے چل رہا تھا۔ وہ جس پہاڑ کے پہلو میں چل رہا تھا وہ اس کے بائیں جانب کسی فلک بوز دیوار کی طرح ایستادہ تھا اور دائیں جانب گہری کھائیاں تھی۔ یہ قدرتی راستہ اس قدر چوڑا تھا کہ یہاں سے پوری فوج کو گزارا جا سکتا تھا۔ باتیں کرنے کی آواز قریبی کسی بلندی سے آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ تاریکی میں سے دکھائی دیا کہ چند قدم کے فاصلے پر ہی کوئی عمارت تھی۔ وہ دنگ رہ گیا۔ اس ویرانے میں عمارت وہ سوچنے لگا، آخر ان ویرانیوں میں سے کون لوگ تھے جو یہاں نہ صرف مقیم تھے بلکہ آدھی رات کو جاگ کر باتیں کر رہے تھے۔ اس نے چپکے سے دور نکل جانا چاہا، لیکن مان اس کی نگاہ قدرے فاصلے پر اندھیرے میں کھڑے ایک شخص پر پڑ گئی۔ وہ فلفور بیٹھ گیا ایک بڑے پتھر کے پیچھے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ فوری طور پر سانپ کی طرح رینگتے ہوئے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ سنتوش کے لیے مرحلے اعصاب شکن اس نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ دن کی روشنی میں سفر نہیں کرے گا۔ سوچتا تھا کہ سورج طلوع ہوتے ہی کسی پہاڑی غار میں گھس جائے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی۔ عمارت کے قریب سے گزرنا اس کے ناگزیر تھا، لیکن چونکہ وہ چند قدم بلند تھی اس سے وہ شاید وہ رینگتا ہوا کامیابی سے نکل جاتا۔ اور پھر جب وہ عمارت کے عین نیچے پہنچا تو اسے آوازیں صاف سنائی دینے لگی۔ یہ 2 افراد کی آوازیں تھی۔ وہ شاید کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ سنتوش نے لیٹے ہی لیٹے اندھیرے میں کھڑے اس شخص کی طرف دیکھا جو ایک سایہ بن کر شاید عمارت میں بیٹھے افراد کا پہرا دے رہا تھا۔ ناموار پہاڑی پر رینگتے ہوئے اس کے بدن رانوں، گھٹنوں اور سینے کے نیچے نوکدار پتھر آئے تو اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ جاتی۔ اس نے کونیوں کے بل چلنے کے بجائے اپنے بازوں کو آگے پھیلا لیا اور پنجوں کے زور پر خود کو آگے کھینچنا شروع کر دیا۔ اس کی کوہنیاں زخمی ہو چکی تھی۔ اچانک اسے اپنے قریب کسی جانور کی غراہٹ سنائی دی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ اس کی روح لرز گئی۔ اسے لگا جیسے کوئی خطرناک جانور اس کے آس پاس ہی موجود ہو، جانور یا درندہ جس کی غراہٹ کسی کتے یا بھیڑیے جیسی تھی۔ اس کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے لباس میں اٹھتا ہوا خنجر نکال لیا۔ چوکیدار کا نیزہ ابھی بھی اس کے پاس تھا۔
अब वो गुराहट के सिमत घूर रहा था। माने से एक बड़े पत्थर के पीछे दो अंगारे से दहकते हुए दिखाई दिए। वो किसी दरिंदे की आंखें थी जो तारीकी में दहक रही थी। नोम और संतोष को लगा जैसे इसकी जान निकल गई हो। इसके हाथ पैर फूल गए और बदन का दर्जा हरारत तेजी से गिरने लगा। पत्थर के पीछे खौफनाक गुरफानी चीता मौजूद था जिसकी गुर्राहट मुतवातर सुनाई दे रही थी। इसे इमारत वालों और इनके पहरेदार के चौंक जाने का खतरा भी लाहिक था। संतोष डूबे हुए दिल के साथ देवताओं को याद करने लगा। मिलकरत, अशमून, ताइत, वो सब देवताओं के नाम लेता दरिंदे की आंखों में घूरता रहा। इसे अपने जख्म भूल चुके थे। मान दरिंदे की गुर्राहट ने सन्नाटे का सीना चीर दिया। इसकी गरज ने भयानक अंदाज में फजा का सुकूत तोड़ दिया। वो एक लंबी जस भरकर संतोष पर हमले के लिए लपका। करीब था कि संतोष की सांसें रुक जाती। दरिंदा इस पर आ रहा था। न जाने किस तरह इस तरारी कैफियत में संतोष ने अपना खंजर वाला हाथ सीधा कर दिया। खंजर का फल खासा लंबा था। चीता फजा में उड़ता इस पर आ गिरा, लेकिन खुशकिस्मती से संतोष की जान बच गई। अब संतोष का लंबे फल वाला खंजर बर्फानी दरिंदे के दिल में घुस चुका था। लेकिन इस इत्तफाकिया जंग ने इमारत में मौजूद लोगों और इमारत के बाहर खड़े पहरेदार को बुरी तरह चौंका दिया। संतोष तो कर रहा था कि वो लोग संतोष को देख चुके होंगे। यकायक न जाने क्या हुआ कि बाहर खड़ा साया संतोष को पकड़ने के बजाय इमारत की तरफ भागा। संतोष को भी हैरत हुई। इसने साय को भागते देखा तो खुद भी उठकर एक पत्थर की ओट में दुबक गया। थोड़ी देर तक वो इमारत पर नजरें जमाए रहा। फिर इसने एक अजीब मंजर देखा। इमारत में मौजूद झगड़ कर बातें करने वाले दो अफराद भी नहायत उजलत के साथ इमारत से निकले और एक तरफ को भाग खड़े हुए। संतोष को महसूस हुआ जैसे वो कोई चोर थे। उन्होंने कुछ सामान भी उठा रखा था। आखिर वो कौन लोग थे? संतोष का तजस्सुस बेपना बढ़ गया। वो अब इस इमारत को खाली छोड़कर भाग गए थे। न जाने संतोष के दिल में क्या आई कि वो इमारत की तरफ बढ़ने लगा। शायद ये सोचकर के वहां इसे कुछ न कुछ खाने का सामान या कोई तलवार मिल जाएगी। मगर अब वो जानता था कि ये इमारत खाली हो चुकी है। वो डरते डरते इमारत की तरफ बढ़ रहा था। चीता कुछ फासले पर तड़प कर मर चुका था। इसने मुड़कर चीते को एक नजर देखा तो दिल में सोचा कि इसने खौफनाक दरिंदा मार दिया और ये कि वो एक बहादुर आदमी है। इसका सीना यकायक फख्र से फूल गया। इमारत का दरवाजा खुला था। ये दो कमरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बोसीदा इमारत थी। जिस कमरे से वो लोग भागे थे इसमें मिशल जल रही थी। आसपास कुछ सामान बिखरा हुआ था जिसे देखकर संतोष को अंदाजा हो गया कि वो लोग यहाँ बैठकर जरूर कोई गलत काम कर रहे थे। कुछ थैले, कुछ तेशे, खुदाई का सामान, इस तरह की बात चीजों को देखकर संतोष का माथा ठनका। मान इसकी निगाह नीचे फर्श पर पड़ी जिससे लोह के चंद कतरे भी दिखाई दिए। लगता था इन चोरों में से कोई मामूली जख्मी हुआ था। संतोष ने आगे बढ़कर मिशल उठा ली और दूसरे कमरे का जायजा लेने के लिए बगली दरवाजे की तरफ बढ़ा। दूसरे कमरे में कोई मिशल नहीं थी, लेकिन वो जो ही अंदर दाखिल हुआ ठिठक गया। अंदर एक शख्स नीमजान हालत में पड़ा मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था। संतोष दौड़कर जख्मी शख्स के नजदीक आया। इसका पेट फट चुका था और आंतें बाहर को लटक रही थी। मिशल की रोशनी में संतोष को दिखाई दिया कि जहां इस मरते हुए शख्स का जिस्म पड़ा था वहां करीब एक तहखाने का रास्ता था, लेकिन तहखाने में उतरने का वो सोच भी नहीं सकता था। इसे अपनी राह चलना थी। वो किसी फड्डे में टांग अड़ाकर बेवकूफी नहीं कर सकता था। मां ने इसे जख्मी शख्स की कराह सुनाई दी। वो मिशल करीब लाकर इस शख्स का चेहरा देखने लगा। शायद वो शख्स कुछ कहना चाहता था। संतोष नीचे बैठ गया। इसके बाएं हाथ में मिशल, दूसरे हाथ में चीते के खून से भरा हुआ खंजर था। मरता हुआ शख्स कुछ कह रहा था। मम मम मर, वो जम जम जमर। इसने सिर्फ इतना कहा उसकी गर्दन ढलक गई। अब वो मर चुका था। संतोष का ख्याल ठीक निकला। वो सोच रहा था कि जमूद के चोर शायद जमूद की कान के खुफिया रास्ते तक आ पहुंचे होंगे। जख्मी तो मर चुका था, इसका मजीद यहाँ रुकना में मायनी था। चुनांचे इसने फौरी वापसी की ठानी। वो बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अगले लम्हे के 14 तबक रोशन हो गए। दरवाजे में चंद वहशी और खुखार लोग खड़े थे। वो किसी मरे हुए शख्स को, कभी संतोष को और कभी संतोष के हाथ में तमे खूनालूद खंजर को देखते और नहायत गजबनाक होकर अपने गलों से दरिंदों जैसी आवाजें निकालते। संतोष को यूं लगा जैसे आज हो इसकी मौत हर हाल में आ पहुंची है। लेकिन फिर इसने भी सफाई देने की कोशिश की। इसको मैंने नहीं मारा, इसको चोरों ने मारा है। वो कुछ सामान भी लेकर भागे हैं, मैंने इन्हें देखा। लेकिन शायद वो संतोष की बात सुन ही नहीं रहे थे। उनमें से एक गुर्राता वो आगे बढ़ा और इससे अपना बड़ा सा हाथ पूरी ताकत से घुमाकर संतोष के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। संतोष की आंख खुली थी, उसे कुछ याद नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी यादाश्त लौटने लगी। एक एक करके से तमाम वाकयात याद आते गए। इसे याद आया कि आखिरी बार इसे एक लहीमशीन वैशी का थप्पड़ लगा था। इस ख्याल के आते इसने अपने बदन को टटोलना शुरू कर दिया और ये देखकर इसकी हैरत और खुशी की इंतहा न रही कि इसका पूरा जिस्म सलामत था। वो उठकर बैठ गया। अगरचे बदन का एक एक अंग दुख रहा था, लेकिन संतोष ने कुछ ख्याल न किया। इसने अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो खुद को एक कहना साल जिंदान में पाया। ये कोहना साल जिंदान इन वीरानों में किसने बनाया होगा कोई नहीं जानता था। वो तंगो तारीख कोठरी जिसके फर्श पर वो पड़ा था किसी पहाड़ी को खोदकर बनाए गए किसी अजीम जिंदान का हिस्सा थी।
یہ اندازہ کہ اسے کسی صدیوں پرانے زندان میں ڈال دیا گیا ہے اس نے اس عمر سے لگایا کہ اس کے سامنے کوٹھی کے اکلوتا دروازہ مضبوط آہنی سلاخوں کا بنا ہوا تھا، بلکہ ان کو سلاخیں کہنے کے بجائے لوہے کے ڈنڈے کہنا زیادہ مناسب تھا۔ زندان میں تاریکی کی وجہ سے وہ صحیح طور پر ماحول کو سمجھ نہ پا رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس کی آنکھیں دیکھنے کی قابل ہوئی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ فی الواقع ایک ناقابل تسخیر زندان تھا۔ وہ سلاخوں کے قریب آیا اور زندان کی راہداری میں دیکھنے لگا۔ سامنے بھی اسی طرح کی کوٹھی تھی جو خالی تھی، شاید اسی طرح کی کوٹھیاں دو رویا تھی۔ وہ کراتے اپنے زخموں کو محسوس کر رہا تھا۔ زندان کے بیچوں بیچ تقریباً 6 فٹ کی راہداری تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنی کوٹری کی چھت کو دیکھا۔ کوٹری کی چھت اس کی توقع سے زیادہ ہی موٹی موٹی دیواروں کی شکستہ اور خستہ حالت ان کے بہت ہی قدیم ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ اس نے سلاخوں کو پکڑ کر ہلانے کی کوشش کی تو اچانک ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ سامنے کی کوٹری جسے وہ خالی سمجھ رہا تھا، لیکن اس کوٹری سے ایک فلک شکاف کہکا بلند ہوا۔ وہ بری طرح چونک کر سامنے والی کوٹری میں گھورنے لگا، شاید وہاں بھی کوئی قیدی تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تو اسے ایک بھوت نظر آیا۔ وہ بھوت نہیں تھا بلکہ کوئی خطرناک قیدی تھا، جس کی داڑھی اور مونچھیں جنگلی گھاس کی طرح بڑی ہوئی تھی اور سر کے بال شانوں کو چھو رہے تھے۔ اندھیرے میں سنتوش کو اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح رہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سامنے والی قیدی کا کہکا دیر تک زندان کے ماحول میں گونجتا رہا۔ سنتوش اسے کھڑا دیکھتا رہا اور پھر اس نے اپنی ہمتیں مجتمع کر کے ایک سیدی سے سوال کیا، کون ہو تم؟ سنتوش کی آواز یوں گونجی جیسے چاہے بابل کی گہرائی میں کسی نے پتھر پھینک دیا ہو۔ گونج کی وجہ سے ایک آواز کی ساتھ ساتھ بن رہی تھی۔ یہ بازگشت کا اثر تھا۔ اس کی آواز کے جواب میں بیک وقت عجیب و غریب گھراہٹیں ابھری، جیسے بہت سے درندے دھاڑتے ہیں۔ سنتوش خاموش ہو گیا، وہ بری طرح سہم گیا تھا۔ کوٹری کی چھت بھی اتنی بلند تھی جتنی کہ راہداری کی دائیں اور بائیں کی جانب دیواریں 3-3 فٹ موٹی تھی۔ ہر دیوار میں اس قدر سوراخ تھا کہ ایک کوٹری کا قیدی اپنے آس پاس کے 2 پڑوسی قیدیوں سے مکالمت کر سکتا تھا۔ ایک قیدی دوسرے قیدی سے ہاتھ بھی ملا سکتا تھا۔ سنتوش سلاخوں سے پلٹ آیا اور ایک طرف کی دیوار کے سوراخ کے پاس آ کر ساتھ والی کوٹری میں جھانکنے لگا۔ پہلے سے تو اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن جب اس نے دھیان بڑھایا تو یکایک دہل گیا۔ دوسری طرف کا قیدی بھی سوراخ سے آنکھیں لگائے سنتوش کو دیکھ رہا تھا۔ یکایک زندان کا ماحول ایک گونجدار آواز میں بدل گیا۔ وہ گالی تھی جو اسی قیدی نے خواہ دی تھی جو سنتوش کی کوٹری کے سامنے والی کوٹری میں بند تھا۔ اس نے گرج کر کہا تھا، کتے کے بچے، جنگلی سور کی اولاد۔ اس گالی کے بعد باقی کوٹریوں سے بھی پہلے جیسی غراہٹ اٹھ گئی۔ سنتوش سوچ رہا تھا کہ ان کوٹریوں میں انسان نہیں جانور قید ہے، جیسے ریچھ، بھالو، شیر، چیتے، سب کے سب درندے لگتے تھے۔ اس قید خانے کی کوہنا سالی ماحول کو بھیانک بنانے میں اور بھی اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ سنتوش کو اپنے بدن میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی کوٹری کے فرش پر پھر سے چپکا ہو کر بیٹھ رہا۔ کوٹری میں ایک بدبودار گرم اونی کمبل کے سوا سامان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ سنتوش کو اس ماحول سے وحشت ہونے لگی۔ چند لمحوں کی قید نے اسے اتنا مایوس کر دیا کہ وہ سوچنے لگا، شاید عمر بھر یہاں سے نہ نکل پائے۔ پہلی بار نا امیدی نے اسے گھیرنا شروع کر دیا۔ یہ قید ہی عجیب تھی۔ زندان کچھ اس درجہ ہولناک اور تلسماتی تھا کہ سنتوش دہل سا گیا تھا۔ اسی بے بسی اور لاچاری کی کیفیت نے اپنے پنجوں میں بری طرح جکڑنا شروع کر دیا۔ وہ ایک بار پھر اٹھا اور اب وہ کسی لگڑ بگڑ کی طرح کوٹری کے فرش پر ٹہل رہا تھا۔ فکر مندی کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ وہ کن لوگوں میں آ پھنسا ہے۔ اس کے بدن پر کوئی زخم بھی تو نہیں تھا۔ اسے اپنے زندہ بچ جانے پر بھی افسوس ہونے لگا۔ یہ قید تو موت سے بھی بدتر تھی۔ یقیناً وہ کئی سالوں سے اسیر تھا۔ سنتوش کانپ گیا۔ تو کیا وہ بھی اپنی باقی عمر کا حصہ یہی گزارے گا؟ مارے سے پیٹ میں درد محسوس ہوئے سے حاجت کی ضرورت پیش آئی اور یہ سوچتے اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ وہ فراغت کہاں حاصل کر سکے گا۔ اس کوٹری میں ادھر ادھر نگاہ اڑائی اور جب مایوس ہو گیا تو پھر سلاخوں کے پاس آیا۔ ایشور کے لیے میری مدد کرو، مجھے حاجت آئی ہے۔ سامنے کی کوٹری والے قیدی کا کہکا گونجا، لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ البتہ ساتھ والی کوٹری سے ایک آواز ابھری، کون ہو تم لڑکے؟ سنتوش نے جھپٹ کر دوسری کوٹری والے قیدی کو دیکھا۔ وہ بھی شکل سے جنگلی ہی تھا، لیکن اس کا لہجہ کچھ بہتر تھا۔ وہ بھی اٹھ کر اپنی کوٹری کے آہنی دروازے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر سنتوش نے پھر کہا، مجھے حاجت ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میں فراغت چاہتا ہوں۔ دوسرے جنگلی قیدی نے سنتوش کا مسئلہ نظر انداز کرتے اپنا سوال دہرایا، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں کرتاجنی ہوں، نیلکرت دیوتا کے مہا پجاری کاہو بال کا اکلوتا بیٹا۔ کرتاجنی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس قیدی کے لہجے میں شدید حیرت تھی، جیسے کرتاجنی کی یہاں ہونے پر وہ چونکا ہو۔ سنتوش سوچ میں پڑ گیا، آخر حیرت اس میں کون سی بات تھی؟ کوٹری سے کبھی کبھار غراہٹیں ابھر رہی تھی جن کے باعث دہشت بھی پیدا ہو رہی تھی، اور اب تو سامنے والا وحشی بھی اٹھ کر جنگلے کے پاس آ گیا تھا۔ وہ حیران تھا۔ اس نے کہا، تم کرتاجنی ہو؟ تمہیں گوبال نے یہاں کیوں ڈالا؟ یہ نام سنتوش نے پہلی بار سنا تھا۔ وہ حیران ہوا، آخر یہ گوبال کون تھا؟ سنتوش نے اسی قیدی سے سوال کیا، گوبال؟ یہ گوبال کون ہے؟ میں تو یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں۔ پہلی بار
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کون ہو؟ میرا مطلب ہے تم ان پہاڑیوں میں کیسے پہنچے؟ کیا تم جانتے ہو کہ تم کہاں ہو؟ سنتوش سوچ میں پڑ گیا. اس نے اپنی معلومات کے مطابق جواب دیا. میرے خیال میں یہ قلتیوں اور غالوں کا علاقہ ہے. میں کوہ مغرب کی وادی برف میں ایک سردار کا قیدی تھا. اس نے مجھے مہنگے داموں خریدا تھا. مجھے شہر روما کے بازار میں فروخت کیا گیا تھا. اصل میں ہم قرطاجنہ سے آ رہے تھے کہ راستے میں قزاقوں نے ہمارا جہاز لوٹے اور ہمیں غلام بنا لیا. اب تقریباً تمام قیدی اپنی اپنی کوٹھیوں کی سلاخوں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہوئے تھے اور سب کے سب سنتوش کی باتیں دلچسپی سے سن رہے تھے. سنتوش نے اپنے بارے میں بتایا تو سامنے والے قیدی نے سوچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر کہا، تم اس وقت اپنے ہم وطن گوبال کی قیدی ہو. یہ پہاڑی جس میں ہمارا خاندان ہے اسپین اور اطالیہ کی درمیانی حد فاضل ہے. تم تو جانتے ہو کہ اسپین کے بہت سے حصوں میں تمہارے فینکی بھائی رہتے ہیں. گوبال ایک قرطاجنی ہے. وہ لالو جواہر کی کانوں کا لٹیرا اور اسپین کے تمام خزانوں کا چور ہے. کوہ مغرب کی تمام قلتی اقوام اس قرطاجنی لٹیرے سے تنگ ہے. حیرت ہے تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اب سنتوش کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی. وہ عظیم پہاڑی جس کے سائے سائے وہ چلتا رہا تھا کوہ مغربی تھا. کوہ مغرب کی مشرقی سمت قلتی اقوام کے پاس تھے اور پرلی طرف یعنی مغربی سمت جاہل اسپینی آباد تھے. شروع میں فینکیوں نے بحر روم کے سفر کیے تو آخر تک چلے گئے. فینکی پہلی بار اور غالباً آخری قوم تھی جس نے اپنی تہذیب کی بنیاد پر صرف تجارت رکھی. اس لیے قدرتی طور پر امن کے زمانے میں وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے. وہ اپنے لمبے سفروں میں اسپین تک جا پہنچے. بے شک قرطاجنہ ان کا مرکز بن گیا تھا لیکن اسپین میں بھی کم فینکی نہ تھے. سنتوش کو یاد آئے کہ اسے اپنے آباء و اجداد سے اسپین میں رہنے والے فینکیوں کے بارے میں سنا تھا. وہ سمجھ نہ پا رہا تھا کہ اس خبر کو جان کر خوش ہو یا خفا، کیونکہ ایک طرف وہ قیدی تھا، دوسری طرف ایک قرطاجنی سردار کا قیدی. اسے بار بار حیرت ہوتی تھی اور یہ سوچ کر کہ آخر وہ اطالیہ کے علاقے ابتدائی سین میں تھا تو یہ اچانک کوہ مغرب کی دوسری طرف اسپینیوں کے علاقے میں کیسے پہنچ گیا. مانس کے پیٹ میں پھر گڑبڑ شروع ہو گئی. اس نے پھر وہی سوال کیا، مجھے تکلیف ہے، میں رفع حاجت کرنا چاہتا ہوں. تب سامنے والے قیدی نے اپنے نرم لہجے میں جواب دیا، یہ تو تمہیں یہی کرنی پڑے گی. ایک طرف سے کوٹھی کی مٹی کھودنا شروع کر دو. ہر روز ایک چھوٹا جا گھڑا کھودو اور رفع حاجت کر کے اس پر مٹی ڈال کر اس کو بند کر دو. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. یہ سن کر سنتوش کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. یہ تو بہت مشکل کام تھا. اس نے سرے دست قضاء حاجت کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا. وہ خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا. اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ لوگ کیسے قید کیے گئے. ان کی حالت دیکھ کر یہ لگتا تھا جیسے یہ مدتوں پہلے یہاں لائے گئے تھے. وہ یہ کیا ماجرا تھا؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا، اور تم لوگ یہاں کیوں قید ہو؟ تم کون ہو؟ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے؟ اب ساتھ والی کوٹری کے پڑوسی قیدی نے درمیانی دیوار کے سوراخ میں منہ رکھ کر سنتوش کو اپنی طرف متوجہ کیا. ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں. سنتوش سلاخیں چھوڑ کر اپنے پڑوسی کی طرف بڑھا. کوٹری کی درمیانی دیوار کے سوراخ پر منہ رکھتے اس نے محسوس کیا یہ ایک جگہ ہے جہاں سے دوسری کوٹری کو دیکھ سکتا ہے. اب اسے ایک یکگونا اطمینان ہوا. اس کے پڑوسی نے اسے بتایا، میرا نام توکیا ہے، میں ایک قلتی سردار ہوں. یہاں کل 13 قیدی ہے. ہم سب ایک ہی گاؤں کے ہیں. آج سے 20 سال پہلے تک یہ جگہ بھی جہاں تم موجود ہو قلتیوں کے پاس تھی، لیکن اب یہاں فینکیوں کا قبضہ ہے. گوبال نے ہمارے گاؤں کو تہس نہس کر دیا. ہمارے چھوٹے بڑے سب مارے گئے. ان تمام بستیوں میں فینکیوں نے اپنے ہی جیسا اپنے گاؤں میں بسا لیے. یہی وجہ کہ کوہ مغرب کی مشرق میں موجود قلتی قبائل کے ساتھ گوبال کی دشمنی ہے، اور اس طرح موجود یعنی مغرب میں غالوں اور وحشی اور اسپینیوں کے درمیان جنگ جاری ہے. گوبال اس دھرتی کا راجا ہے. وقتاً فوقتاً گریلا کاروائیاں کرتا رہتا ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس نے تم کو قید کیوں کر ڈالا. سنتوش اپنے پڑوسی کی بات دھیان سے سنتا رہا. ہمارے خیال کے تحت اس نے اپنے پڑوسی قیدی سے پوچھا، لیکن تم لوگوں کو اس نے قتل کیوں نہ کر دیا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم سب کئی سال سے قیدی ہو. آخر تم سے کیا چاہتا ہے؟ سنتوش کا سوال معقول تھا. سامنے کی کوٹری کے وحشی نے ایک بار پھر زوردار کہکا لگایا اور کہا، ہیرے. وہ ہم سے ہیرے کی کانوں کے پتے پوچھتا ہے. ہم نے فینکیوں کے حملے سے پہلے ہی اپنی کانوں کو پاٹ دیا تھا. اتنے بڑے الپس پہ وہ کہاں کا کھدائی کرے گا؟ جب تک ہم اسے ہیرے کی کانوں کے پتے نہیں بتا دیتے وہ ہمیں قید میں رکھے گا. یہی وجہ کہ ہم یہاں 20 سال ہونے والے ہیں. سنتوش یہ سن کر اور حیران ہوا. 20 سال؟ تو آپ اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ کیا وہ ہیرے آپ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ سامنے کی کوٹری کے وحشی نے یکایک پوری قوت سے گلا پھاڑ کر سنتوش کو گالی دی. بھونکو مت قرطاجنی کتے، ہم انہیں کبھی نہیں بتائیں گے. ہم میں سے ہر ایک یہی مر جائے گا لیکن منہ نہ کھولے گا. گوبال نے ہمارے بچوں کی جان لی ہے. ہم اسے انتقام لیں گے، اور ہمارا انتقام یہ ہوگا کہ ہیرے نکالنے کے جس مقصد کو لے کر وہ یہاں آیا تھا وہ ہم کو بھی پورا نہ ہونے دیں گے. سنتوش کو اب ساری صورتحال سمجھ آ چکی تھی. مان سنتوش کو پانی کی پیاس لگی. اس نے اپنے پڑوسی سے پوچھا، پانی یہاں پر کوٹری کے باہر آنے دروازے کے پہلو میں مٹکے کے اندر موجود ہے. تم سلاخوں سے ہاتھ نکال کر باہر پڑے مٹکے سے پیالہ بھر سکتے ہو. سنتوش نے آہنی سلاخوں سے باہر ادھر ادھر نظر دوڑائی. واقعی پاس ایک سیاہ مٹکا رکھا تھا.
ان کی آوازیں زندان میں بازگشت پیدا کر رہی تھی۔ ماحول کی ہولناکی سنتوش کے لیے نئی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ زندان دکھنے میں صدیوں پرانا لگتا ہے۔ ماں نے اسے اپنے مندر کے پروتوں کی زبانی سنی سنائی داستانیں یاد آنے لگی۔ آسمان پر بہت سے دیوتا رہتے تھے۔ ہر ملک، ہر سرزمین کا ایک الگ الگ دیوتا تھے۔ اس نے سنا تھا کہ جب بھی کوئی دیوتا زمین پر اترتا تو اپنے لیے اونچے پہاڑوں پر گھر بناتا۔ وہ سوچتا یہ زندان بھی کبھی دیوتاؤں نے بنایا ہوگا اور یہاں اپنے بڑے بڑے دشمنوں اور شیطانوں کو قید رکھتے ہوں گے۔ سنتوش کو یہاں آئے ہوئے بھی اتنا وقت نہ گزرا تھا، لیکن اسے یہ لگتا تھا جیسے وہ صدیوں سے یہیں قید ہو۔ سامنے والی کوٹری کا قیدی اب خاموش تھا۔ سنتوش نے غور سے دیکھا تو وہ کوٹری کے فرش پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ یہاں اس کے سارے قیدی اپنی زندگی سے اس قدر بیزار تھے کہ وہ سلاخوں کے نزدیک کم ہی آتے تھے۔ راہداری میں تاریکی بڑھنے لگی۔ وہ سوچنے لگا رات ہوتے ہی یہ رہی سی روشنی جو گھٹا ٹوپ اندھیرے سے بہرحال بہتر ہے غائب ہو جائے گی تو زندان مکمل طور پر تاریک ہو جائے گا۔ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ دور زندان کے دھانے کی طرف دھمک کی آواز ابھری۔ کوئی آ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے روشنی کا ایک حالہ راہداری میں پڑنے لگا۔ روشنی کی کپ کپاہٹ سے اس نے اندازہ لگایا کہ مشل کی روشنی تھی۔ مشل کے شعلے کی کپ کپاہٹ سے عجب قسم کا طلسماتی منظر ابھر رہا تھا۔ اندھیرا شعلے کی مخالف سمت میں بھاگنے لگا۔ کپ کپایا ہوا شعلہ دھیرے دھیرے نزدیک آ رہا تھا۔ سنتوش مارے تجسس کے دوڑ کر پھر سلاخوں سے آ لگا اور موٹی سلاخیں ہاتھ میں تھام کر آنے والے مشل بردار کو دیکھنے لگا۔ عجیب بات یہ تھی کہ کوٹریوں کے باقی قیدی ویسے کے ویسے پڑے تھے۔ مشل بردار کی آمد سے ان میں کوئی ہلچل پیدا نہ ہوئی تھی۔ شاید یہ لوگ ایسی باتوں کے عادی تھے۔ آنے والا سامنے آیا تو سنتوش نے دیکھا یہ ایک لمبا تڑنگا نوجوان جس کے چہرے پر گنی داڑھی تھی اور جس پر پہرے داروں جیسا بھاری بھرکم لباس۔ سنتوش کی کوٹری کے پاس آ کر وہ نہ رکا اور نہایت بے پروایانہ انداز میں گزرتا چلا گیا۔ وہ سرنگ کے اندرونی جانب جا رہا تھا۔ چند کوٹریاں مزید عبور کرنے کے بعد وہ رک گیا۔ شاید اس نے مشل کہیں راہداری کی دیوار کے ساتھ اٹکا دی۔ سنتوش کو یہ سوچ کر خوشی ہوئی کہ راہداری کو رات کے وقت روشن رکھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ روشنی نہ کافی تھی لیکن گھٹن سے بہرحال بہتر تھی۔ اب وہ پہرے دار واپس آ رہا تھا اور جو سنتوش کی کوٹری کے آگے سے گزرنے لگا سنتوش نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ اس نے سر گھما کر سنتوش کو دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ اسی اثنا میں سامنے والے قیدی نے سنتوش کو بتایا یہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا۔ اتنا کہتے ہی سامنے کی کوٹری کے قیدی نے حسب عادت کہکے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے کہکے ماحول کو مزید بھیانک بنا رہے تھے۔ اس کی ذہنی کیفیت کو دیکھ کر سنتوش نے اندازہ لگایا کہ طویل قید نے اس پر برا اثر ڈالا ہے۔ اب سنتوش بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ اسے رہ رہ کر شیتل یاد آ رہی تھی۔ شیتل نے اسے اس وقت سنبھالا تھا جب وہ جسم اور روح دونوں پر گہرے گھاؤ کھا کر لوٹا تھا۔ وہ جلد سے جلد آزاد ہونا چاہتا تھا لیکن تقدیر اسے بار بار پیچیدہ سے پیچیدہ حالات میں دھکیل رہی تھی۔ دیوتاؤں کے زندان کی اس کوٹری میں اس کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو گیا۔ اندھیرا بڑھتا گیا تو مشل کی روشنی بھی بڑھتی گئی۔ اپنے خیالات کو شیتل کے ساتھ مخصوص کر کے وہ کونے میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ تمام رات سنتوش نہ سو سکا لیکن جیسے تیسے کر کے رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی سنتوش کی طبیعت تبدیل ہو گئی۔ اس سے اپنی بے بسی پر غصہ آنے لگا۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور دروازے کی ہیبت ناک آہنی سلاخوں سے سر ٹکرانے لگا۔ وہ ان پر ٹکرے مار رہا تھا، انہیں کھینچ رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اس کی آواز زندان کے ماحول میں گونج پیدا کر رہی تھی۔ وہ چلا رہا تھا، لاتوں مکوں اور ٹکروں سے لوہے کی سلاخیں توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ لال بھبک اور کنپٹیاں سوج چکی تھی۔ غم و غصے کی انتہا نے اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا لیکن سلاخوں کا کچھ نہ بگڑا۔ لیکن اس کے جنون میں کمی نہ آئی، لگتا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ وہ لہو لہان ہو گیا لیکن چیختا رہا، چلاتا رہا۔ سب قیدی حیرت زدہ تھے۔ دھیرے دھیرے سنتوش تھکنے لگا۔ اس کی چیخوں پکار بے معنی اور بے سود تھی۔ اس کی چیخیں ضائع ہو گئی، وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر روتا تھا۔ تقدیر نے اس کے ساتھ اتنی بے رحمی کیوں برتی تھی؟ اس کی ہچکیاں سسکیوں میں بدل گئی۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے۔ سنتوش کو انتظار تھا کہ کبھی اس علاقے کا سردار گوبال آئے اور وہ اس سے بات کرے۔ آخر گوبال بھی فینکی تھے اور سنتوش بھی۔ زندان کے تمام ملازم گونگے تھے۔ اول تو وہ سننے سے بھی محروم تھے اور اگر کوئی ذرا سا سن بھی لیتا تو وہ بول نہ سکتا تھا۔ سنتوش کے لیے ایک دن ایک سال کے برابر ہو گیا اور پھر مجبوراً جب اسے کوئی چارہ نظر نہ آیا تو اپنے ایشور سے مدد مانگنے لگا۔ وہ مہا پجاری کا بیٹا تھا، عبادت کے سارے طریقے جانتا تھا۔ اب تک اس نے پوجا پرارتھنا اس لیے نہ کی تھی کہ یہ کوٹری بھی کسی دیوتا کی مورتی اس کے پاس نہ تھی، لیکن بالآخر اس نے بغیر مورتی کی بھگوان کو پکارنا شروع کر دیا۔ اے میرے ایشور، تو مورتی اور مجسموں کا محتاج تو نہیں، سارے دیوتا اور ان کے خاندان تو نے پیدا کیے ہیں۔ تو ایک اکیلا ہے، تو سب کا مالک ہے۔ اپنے اس مجبور بندے کو مصیبت سے نکال، تو مجھے اس تکلیف سے نجات دے۔ تو ساری چیزوں کا مالک ہے، تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں تیری پوجا کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، میری منزل تک پہنچا دے مجھے، اے میرے پیارے ایشور۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔